بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1450 سال پہلے مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ ربیع الاول کی 9 یا 12 تاریخ تھی، پیر کا دن تھا اور صبح صادق کا وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا اور والدہ کا نام آمینہ تھا۔ دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ آپ کا خاندان ہاشمی کہلاتا تھا اور آپ کی برادری کو قریش کہا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے کیونکہ پیدائش کے کچھ دنوں پہلے آپ کے والد صاحب کی وفات ہو چکی تھی۔ مکہ میں قحط تھا، بیماری پھیلی ہوئی تھی۔ آپ کے پیدا ہوتے ہی بارش ہوئی اور بیماری جاتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بھائی بہن نہیں تھے، البتہ دودھ شریک بھائی بہن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا اور والدہ محترم نے آپ کا نام احمد رکھا۔ یہ دونوں نام بہت الگ اور پیارے تھے۔ آپ کا جب بھی نام محمد لیا جائے تو چاہیے کہ آپ پر درود بھیجے اور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھنا چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن ماں کے ساتھ رہے، پھر عرب کے دستور کے موافق گاؤں سے دودھ پلانے والی عورتیں آیا کرتی تھیں۔ سب عورتوں نے آپ کو دیکھا، مگر غریبی اور یتیمی کی وجہ سے سب نے لے جانے سے منع کر دیا۔ آخر میں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو ایک نیک خاتون تھی اور ان کی اونٹنی کمزور تھی، اسی لیے پیچھے رہ گئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا کیونکہ کوئی بچہ نہیں ملا۔ جب دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے جانے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آنے سے برکت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جو بکری کمزور اور لاغر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لانے کے بعد بکری صحت مند ہو گئی اور اتنا دودھ دیا کہ سب نے سیراب ہو کر بکری کا دودھ پیا۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں پرورش پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پاؤں چلنے لگے تو دودھ شریک بھائیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بکریاں چرانے جاتے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے ہوئے تو آپ کا دودھ چھڑا دیا گیا۔ پھر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لے گئی اور آپ کی والدہ کے سپرد کر دیا، لیکن مکہ میں بیماری پھیلی ہوئی تھی تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے واپس لے آئی اور 4 سال مزید آپ وہاں رہے۔ پھر آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدہ کے پاس آ گئے۔ جب آپ 6 یا 7 سال کے تھے تو آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اپنی والدہ کے انتقال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ کے دادا عبد المطلب نے کی، لیکن 2 سال بعد یعنی 8 سال کی عمر میں ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری سنبھالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے بچوں کی طرح شرارت اور شور شرابہ نہیں کرتے، بلکہ ہمیشہ خاموش رہتے۔ بچپن سے ہی آپ سچ بولتے، اعلیٰ اخلاق والے تھے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے۔ اکثر تجارت کے سلسلے میں اپنے چاچا کے ساتھ ملک شام جایا کرتے۔ چچا کے زیر نگرانی میں ہی آپ نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا اور آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اور آپ نے اللہ تعالیٰ کا دین دنیا کے ہر کونے میں پہنچا دیا۔ آج بھی پوری دنیا میں ہر ملک میں اور قصبے قصبے میں اللہ کا دین موجود ہے اور قیامت تک اللہ کا دین موجود رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی، ان کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔